یہ انقلاب، یہ تبدیلی، یہ چینجنگ آج کے نوجوان کے اندر بھی آنی چاہیے۔ آج کا نوجوان بھی اسی انداز کے ساتھ بے حیائی والی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سروے ہوا کہ سب سے زیادہ گندی ویب سائٹس، گندی ویڈیوز کو کون لوگ دیکھتے ہیں؟ پہلے نمبر پر آئے ہو تم مسلمانوں، پہلے نمبر پر آئے ہو تم۔ رات کی تاریکی کے اندر لیپ ٹاپ کھول کر کے تنہائی کے اندر گندی ویڈیوز دیکھنے والوں، آج کے بعد مقصد آمد مصطفیٰ کو سینے میں بسا کر لے جاؤ اور کہو آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے۔ کسی کے موبائلز کے اندر لڑکیوں کے نمبر موجود ہیں، انہیں ڈیلیٹ کر دیجئے اور انہیں کہیے الاسلام حال بینی و بینک، تیرے اور میرے درمیان اسلام حائل ہو چکے۔ اگر تم ایسے کر لو تو میرے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دے دو، اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میرے نبی کا ایک یار میرے نبی کے پاس آیا، آ کر کے عرض کرتے اے اللہ کے پاک پیغمبر اذنلی فی الزنا، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے زنا کا شوق ہے، مجھے زنا کا ذوق ہے، میں زنا کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ میرے پیغمبر تشریف فرما، صحابہ کا جمع غفیر ہے، صحابہ نے جب یہ بات سنی تلواروں کو نکال لیا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر سے زنا کی اجازت مانگنے کے لیے آیا ہے وہ پیغمبر جس کے اندر ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیا ہے، اس پیغمبر سے زنا کی اجازت مانگنے کے لیے آ گیا۔ غصے کے اندر میرے نبی کے یار آگے تلواروں کو نکال لیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہو نہیں ہو میرے یارو، ذرا رکو تو صحیح نا، مجھے اپنے مرید سے بات تو کر لینے دو نا، مجھے اپنی تعلیم تو بتا لینے دو نا۔ میرے پیغمبر نے اپنے اس یار سے کہا او میرے یارو، میرے صحابی، ذرا میرے نزدیک تو آنا، ذرا میرے نیڑے تے آنا، ذرا میرے قریب تو آنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے کہنے دیجئے فیصل آباد والو، میرے نبی نے گناہگاروں کو اپنے قریب کیا ہے، میرے نبی نے گناہگاروں کو سینے سے لگایا ہے۔ اگر میرا نبی گناہگاروں کو سینے سے نہ لگاتا ہمارا بنتا ہی کیا؟ میرے نبی نے اپنے اس یار کو قریب کیا، اب قریب کر کے اب تزکیہ ہونے لگے، اب میرے نبی کا انقلاب آنے لگے، اب میرے نبی کی تعلیمات کا اثر ہونے لگے۔ میرے نبی فرماتے ہو یار مجھے ایک بات تو بتا، اتحبہ لأمک، کیا تو پسند کرتے جس چیز کی اجازت تو مجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہے؟ اگر کوئی زنا تیری ماں کے ساتھ کرے، اگر کوئی زنا تیری بہن کے ساتھ کرے، اگر کوئی زنا تیری بیٹی کے ساتھ کرے، اگر کوئی زنا تیری خالہ کے ساتھ کرے، اگر کوئی زنا تیری پھوپھی کے ساتھ کرے، کیا تو پسند کرتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں 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 اللہ کے پاک پیغمبر، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں تو پسند نہیں کرتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں یار پھر تو جس کی اجازت مجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی۔ سبحان اللہ، تزکیہ ہو گیا، میرے نبی کا انقلاب آ گیا، میرے نبی نے تعلیم کا اثر دکھایا۔ وہ یار آنکھوں جھکا دیتے اور عرض کرتے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، میں کہوں تو میں یوں کہوں گا کہ اسے کہنا چاہیے تھا اللہ کے پاک پیغمبر میرے دل کا تزکیہ ہو گیا ہے، میں پاک ہو چکا ہوں۔ میرے نبی نے پھر یہیں پر بات ختم نہیں کی، کہا میرے یار اور نزدیک ہو۔ میرے نبی نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے دل کو صاف کر دے، اسے گناہوں سے پاک کر دے۔ پھر فروخی کا جملہ مکمل ہوا، میرے نبی آئے ہیں لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو گناہوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ صحابی کو پھر ایسا مسئلہ سمجھ آیا، صحابہ بیان کرتے ہیں پھر ساری زندگی گزر گئی، ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس نے کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی دیکھا ہو۔
حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نے بھیجا، کہا جاؤ نا مرثد، جا کر کے قیدیوں کو آزاد کروا کر کے لے کر کے آؤ۔ اب دیکھیے یہی مکہ کی گلیاں ہیں، یہی مکہ کی تاریک راتیں ہیں، ان تاریک راتوں کے اندر چھپتے چھپاتے حضرت مرثد یہ جو قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن دیکھتے کیا ہے، چھپتے چھپتے وہی عورت عناق نامی عورت جن کے ساتھ ان کا پرانا تعلق تھا اور پرانی محبت تھی، پرانی محبتیں اور امداز تھا، اس نے دیکھ لیا اور دیکھ کر کے کہتی ہے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ حضرت مرثد کے قدم رکتے نہیں ہیں، یہ پھر بول کر کے کہتی ہے مرثد رک جاؤ نا، رکتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری ہماری تو بڑی محفلیں سجا کرتی تھی، تمہاری ہماری تو تنہائی میں ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، یہ دیکھو نا آج طریقی بھی ہے، آج سناٹا بھی ہے، آج دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، آؤ نا اپنی محفل کو سجاتے ہیں، آؤ نا اپنی محفل کو دیکھو نا، میرا حسن دیکھو، میرا شباب دیکھو، میرا کمال دیکھو، میں وہی ہوں جن کے ساتھ تمہاری ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، آج تم رکتے کیوں نہیں ہو؟ آج تم میری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے میرے درمیان تو حائل بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت مرثد نے ایک جملہ بولا، میں کہتا ہوں جملہ نہیں، میرے پیغمبر کا انقلاب بولا۔ حضرت مرثد کہتے ہیں کیوں نہیں حائل ہے؟ الاسلام حال بینی و بینک، آج تیرے اور میرے درمیان اسلام حائل ہو چکا ہے، آج میں تبدیل ہو چکا ہوں، میرے اوپر انقلاب آ چکا ہے، میرے اوپر تبدیلی آ چکی ہے، میرے اوپر میرے پیغمبر کی تعلیمات کا اثر آ چکا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے نا، حضرت مرثد اب راہزن نہیں رہے بلکہ رہبر بن گئے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہمی تھی، جو راہزن تھے بنے وہ رہبر، بدل ہی گیا نظام کیسا۔ یہ انقلاب ہے، یہ تبدیلی ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی کے ذریعے وہی لوگ تھے جب گناہ کر لیا کرتے، خطا کر لیا کرتے، اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ اپنے گناہوں کو سرعام محفل کے اندر بیان کیا کرتے، سرعام مجلس کے اندر اشعار کے اندر بیان کیا کرتے۔ لیکن جب میرے پیغمبر کا انقلاب آیا، تبدیلی آئی، چینجنگ آئی ہے، اب میرے نبی کا ایک یار ہے، اس سے گناہ ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے اتنا ڈرتا ہے، ڈرتے ڈرتے میرے نبی کے پاس آ گیا، آ کر کے عرض کرتے اے اللہ کے پیغمبر اقیم علیہ حدن، مجھ پر حد قائم فرما دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ آؤ نا حضرات گرامی قدر، غلطی تو مجھ سے بھی ہوتی ہے، غلطی تو آپ سے بھی ہوتی ہے، لیکن فیصل آباد کے باسیوں، ہم غلطی کرنے کے بعد اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتے، غلطی کرنے کے بعد میری آنکھ سے آنسو نہیں بہتا ہے، غلطی کرنے کے بعد میں اپنے رب سے آ کر کے معافی نہیں مانگتا ہوں۔ معلوم یہ پڑا میرے اوپر اپنے پیغمبر کی تعلیمات کا انقلاب نہیں آیا، میں نے مقصد آمد مصطفیٰ کو پہچانا کوئی نہیں، میں نے اپنے نبی کے مشن کو سینے سے لگایا کوئی نہیں۔ یہ دیکھیے نا صحابی رسول ہے، تڑپ رہا ہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، جو سزا بنتی ہے دنیا میں دیجئے، جہنم کی آگ سے بڑا ڈر لگتا ہے تجھے اور مجھے تو نہیں لگتا ہے نا۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں جب مریں گے تب دیکھا جائے گا، جب قبر میں جائیں گے تب دیکھا جائے گا، جب رب سے ملاقات ہوگی تب دیکھا جائے گا، حقیقی معنی میں دیکھا جائے گا، تب تو دیکھے گا تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ آج اپنے نبی کے مشن کو سینے سے لگائیے۔ حضرات گرامی قدر، یہ عورت آ گئی، عورت سلف نازک عورت ہے، اس سے زنا ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی، آگے آ کر کے عرض کرتی ہے اے اللہ کے پاک پیغمبر جو سزا بنتی ہے دیجئے، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی ہے، اقیم علیہ حدن، مجھ پر حد قائم فرما دیجئے۔ میرے نبی نے فیصلہ فرمایا، اس پر حد قائم ہوئی، اس کو رجم کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ پتھر مار رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے۔ حضرت خالد ابن ولید نے پتھر مارا، لہو کا فوارہ نکل کر کے آپ کے جسم، آپ کے لباس کے اوپر، آپ کے کپڑوں کے اوپر چند چھینٹیں گر جاتی ہیں۔ حضرت خالد کے چہرے پر ناگواری کے سرات آئے کہ یہ تو گندا خون میرے اوپر گر چکا ہے۔ میرے نبی نے دیکھا اور رحمت بولی میرے نبی کی۔ میرے نبی بول کر کے کہتے نہیں 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 خالد، اپنے چہرے پر یہ ناگواری کے سرات نہ لے کر کے آؤ، رب کعبہ کی قسم ہے میری صحابیہ نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو 70 گناہگاروں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے، اللہ اس کی توبہ کی وجہ سے
70 गुनाहगारों के गुनाहों को माफ करके रखते हैं। حضرات کرام کی سوچ تبدیل ہوئی. یہ دیکھیے نا، پہلے سوچ ہے، سوچ میں آیا میں چاند کو خدا مان لوں، مان لیا. سوچ میں آیا میں سورج کو خدا مان لوں، مان لیا. سوچ میں آیا میں اس گائے کو خدا مان لوں، مان لیا. اپنی سوچ کے مطابق عمل. لیکن جب میرا نبی آیا سوچ تبدیل ہوئی، انقلاب آیا، تبدیلی آئی، چینجنگ آئی ہے. اب یہ دیکھیے نا کیسی سوچ ہے، کیسی سوچ تبدیل ہو گئی. میرے نبی معراج کی رات جنت کی سیر کر کے واپس لوٹ کر کے آئے. صبح کا سویرا ہوا، ابو جہل صبح سویرے میرے نبی کے پاس آیا، آ کر کے عرض کرتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس کوئی نئی بات ہو تو مجھے بتائیے، کوئی نیا قصہ ہو، کوئی نئی کہانی ہو تو مجھے سنائیے. میرے نبی نا بڑے مطمئن انداز میں کہتے ہیں اچھا کہانی سننا چاہتے تو سن. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کہانی یہ ہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے 7 آسمان پار گیا، جنت کی سیر کر کے اسی رات کے ایک حصہ کے اندر لوٹ کر کے واپس آیا ہوں. ابو جہل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور مجھ سے تو ان کی زمین کی باتیں سنبھالی نہیں جاتی، آج تو یہ آسمانوں کی باتیں کر رہے ہیں. کہا آپ اپنی بات پر پکے ہیں؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنی بات پر پکے ہیں؟ اگر میں کسی کو لے کر آ جاؤں اس کے سامنے بھی یہ کہیں گے کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں ابو جہل تو مینوں مان یا نہ مان، تو اتنا ضرور مانتا ہے کہ میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا ہے. جا جا جس کو مرضی لے کر کے آ. اب یہ چلتا چلتا تلاش کرتے ابو بکر کہاں ہیں، ابو بکر کہاں. حضرت ابو بکر مل گئے. کہا ابو بکر بات تو سننا، اگر کوئی انسان یہ کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے 7 آسمان پار گیا، جنت کی سیر کر کے اسی رات میں واپس آیا ہوں، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کیا یہ بات سوچ میں آتی ہے؟ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں نہیں نہیں ابو جہل، یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات شعور میں نہیں آتی. اب ابو جہل سے پوچھا ابو بکر نے، بتا تو صحیح یہ بات کہی کس نے ہے؟ جب یہ سوال کیا نا ابو جہل نے سمجھا اب ابو بکر کا ایمان گیا، میں ابو بکر کا ایمان چھین کر لے کر کے چلے جاؤں گا. ابو جہل بولا اور بول کر کہتے یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو دیوانہ بنا پھرتا ہے، یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا پھرتے، جس کے لیے تو مارے کھاتا پھرتے. جب سیدنا ابو بکر نے یہ بات سنی حضرت ابو بکر کا ایمان بولا، مجھے کہنے دیجئے پیغمبر مصطفیٰ کا انقلاب بولا. حضرت ابو بول کر کے کہتے ہیں ابو بکر او ابو جہل سن میری بات، اگر یہ بات میرے نبی کی زبان اطہر سے نکلی ہے، ابو بکر کی عقل میں آئے یا نہ آئے، ابو بکر اس بات پر ایمان لے کر کے آتا ہے.